اور پھر وہ بچے جو آگے چل کر مستقبل کے روشن مینار بنتے ہیں، ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات اردو والے کہتے ہیں، اور پختو کے وہی نر وڑو کے پوروڑلی کی معلومی مورے تڑل نیشی، اور فارسیان کہتے ہیں بالائے سرش زہ شمندی میتاف ستارہ بلندی، اس کی نشانیاں، اس کا انداز بتا رہا ہے کہ آگے چل کر کے کوئی چیز بننے والی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پرانے ٹیچر تھے، عبد المنان نام تھا، ان کا انٹرویو شائع ہوا تھا حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کی وفات پر۔ اس نے کہا تھا کہ حضرت مولانا مفتی محمود جب چھوٹے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان ہائی اسکول میں مڈل پڑھ رہے تھے، تو کوئی بڑا افسر وائسرائے یا اس کے پائے کا پرنسپل سے ملنے آیا، تو وہ بچوں کو بھی ملاحظہ کرتے کہ بھئی کیا پڑھایا جا رہا ہے، ذرا ہم پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کلاس میں آئے جس میں مولانا مفتی محمود صاحب بھی اسٹوڈنٹ تھے، اور مفتی صاحب حسین جمیل خوبصورت صحت مند دیکھ کر اس سے کہا کہ آپ پڑھ کر کیا کریں گے؟ کہا آپ کو یہاں سے نکالوں گا۔ کہا کہاں سے؟ کہا ہندوستان سے۔ سرکاری انگریز افسر نے ہیڈ ماسٹر کو دیکھا، کہا ان کو یہ ٹریننگ دے رہے؟ اس نے کہا میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اس کو لے جا کے دفتر میں بٹھایا، چائے پانی یہ وہ، اور ہیڈ ماسٹر صاحب نے آ کے بچوں کے سامنے، مقصد تو مفتی صاحب کو سمجھانا ہے کہ یہ تو بہت بڑا افسر ہے اور پورے ہندوستان ان کے اختیار میں ہے، یہ جب چاہے ہمیں سزائے موت دے سکتے ہیں، ان کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی ہے۔ بہت لمبی چوڑی فضائل و مناقب انگریز غاصب اور قابض کے بیان کیے۔ اس کو پورا یقین ہو گیا کہ بچے سمجھ گئے اور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ تو انگریز کو دوبارہ لے آیا، کہا آپ پھر پوچھو۔ انگریز نے پھر پوچھا کہ آپ پڑھ کر کیا کریں گے؟ مفتی صاحب نے کہا آپ اور ہیڈ ماسٹر صاحب جیسے لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اس نے کہا سن لو، یہ تعلیم ہے، ہاتھ جوڑے۔ اس نے کہا بس آئندہ نہیں آؤں گا، اور وہی اللہ نے سچا کیا اور انگریز کو یہاں سے جانا پڑا۔ تو بعض بچے عمر میں چھوٹے اور عقل کے بڑے راسخ ہوتے۔